چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا سورہ نساء آیا نمبر 83 سے لے کر کے پوری اینڈنگ تک ہم نے دیکھا تھا۔ 83 سے لے کر کے اینڈنگ تک کی آیتوں میں ہم کو کیا کیا چیزیں بتائی گئی تھیں اور کس طرح عمل کی بات ہم اس کے اندر سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، یہ سارا کچھ ورک شیٹ کے اندر آپ کو دے دیا گیا ہے۔ آپ بس ورک شیٹ کو پورے اطمینان کے ساتھ جیسے ہی کلاس ختم ہوتی ہے کچھ پوائنٹس کے ساتھ وہ پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ اس ورک شیٹ کو سولو کریں گی تو آپ کے سامنے کئی چیزیں کھل کے آئیں گی۔ ان آیتوں سے جو ہم مین لیسن ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں وہ سب کچھ آپ کو ورک شیٹ کے اندر مل جاتا ہے۔ اب جو مین اور امپورٹنٹ بات ہے جس کے اوپر ہم کو بات کرنا ہے کہ کچھ نئے اصول دکھائے گئے کہ منافق کو کیسے جج کیا جائے، پھر ان منافقوں کی کیٹیگری بنائی گئی کہ کون وہ منافق ہے جس کو مار دیا جائے اور کون وہ منافق ہے جس کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تربیت کا ایک نیا جو چیپٹر کھلتا ہے، سلام کی اہمیت کو پہچاننا اور سلام کو عام کرنا۔ یہ ایک لوگو، ایک سلوگن یا پھر کہہ دیجئے کہ ایک کوڈ ورڈ بن گیا مسلمانوں کا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو دعا کے طور پہ سلام کو عام کریں، سلام ایک دوسرے کو دیا جائے۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ مسلمانوں کی تربیت ایسی کی جائے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے اگر کوئی شخص نان مسلم بھی ہے تو ان کی اس خوش اخلاقی کو دیکھ کر کے ایک نان مسلم بھی مسلمان بن سکتا ہے۔ اور پھر یہ دوسرے طریقے سے سلام کا استعمال اس وجہ سے بھی کیا گیا کہ مسلمان ایک دوسرے کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں سلام کے ذریعے، تاکہ کسی سے کوئی غلطی نہ ہو اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچ سکے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی سلام کو عام کرنے کی کہ مسلمان اپنا اخلاق بہتر کریں اور وہ سلام سے جب گریٹ کریں کسی نان مسلم کو بھی اگر آپ سلام کر رہے ہیں تو مسلمان کیونکہ اس وقت غالب ہو گئے تھے، مسلمان کہیں ظلم نہ کر بیٹھیں کسی اور پہ، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تمہیں ایک دوسرے کو سلام کر کے ایک دوسرے کو دعا دینی ہے، بہترین انداز میں سلام کیا جائے اور اس سے بہترین انداز میں جواب دیا جائے۔ پھر اس کے بعد جب کبھی امن و خوف کی کوئی بات سنتے تو اب منافقوں کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقوں کی کچھ کیٹیگریز بن گئی تھی، اور منافقوں کی کیٹیگریز میں وہ کیٹیگری آ جاتی ہیں کہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ ہپوکریسی یا پھر آپ کہہ لیجئے کہ ایک ڈپلومیٹک نیچر والے منافق ہوتے تھے۔ یہاں دو قسم کے منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایک تو وہ منافق جو مدینہ میں رہائش تھے اور دوسرے وہ منافق جو مکہ میں رہتے تھے، حالانکہ انہوں نے زبانی طور پر اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ہجرت کر کے آنے سے ہچکچا رہے تھے۔ ان کے سینوں کے اندر جو بات چل رہی تھی کہ اگر ہم مسلمانوں کو ساتھ مسلمان ہو کے رہے تو کل کو اگر اسلام غالب آ جاتا ہے تو ہم مسلمان کہلائیں گے، اور اگر ہم قریش کے ساتھ اگر اپنے تعلقات خراب نہیں کریں گے تو قریش ہم کو ہمارے رشتہ داروں، ہماری زمینوں جائیدادوں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے دیں گے۔ اگر کشتی ادھر کی ڈوب جاتی ہے تو ادھر پیر رکھیں گے اور ادھر کی ڈوب جاتی ہے تو پیسے بھی ہم مسلمان تھے یہ کہہ کر بچ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ در حقیقت اس چھوٹے سے خطے کے مسلمانوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی فتنہ پنپ جاتا ہے تو یہ فوری جا کر کے کافروں کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے اور اس طرح ہاتھ ملائیں گے کہ مسلمانوں کو نقصان دے سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وجہ سے مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم جنگ کے وقت پہ اگر تمہارے ہاتھ ایسے مسلمان آ جاتے ہیں، یعنی کہ جب کافروں کو مارا جائے گا تو ایسے منافق اگر تمہارے ہاتھ لگ جاتے ہیں
تو تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ ان منافقوں کو بھی قتل کرو. یہ کہا گیا. یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ میٹنگ ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد کی میٹنگ میں اسٹارٹ کرتی ہوں تاکہ ہم مسلسل اپنے لیسن کے اندر فوکسڈ رہیں. ٹھیک ہے, میں یہ میٹنگ کو آف کر رہی ہوں اور دوسری میٹنگ کو میں ٹھیک ہے آن کرتی ہوں. جی بچے.